بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر وعافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 274 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ فلما جن علیہ اللیل سے لے کر آیت نمبر 79 من المشرکین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ قال ھذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی، اس کا عطف وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ پر ہے، اور درمیان میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس کا تعلق ماقبل کے واقعے سے ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، تو اس واقعے کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ جب رات ہو گئی، فلما جن علیہ اللیل، جب رات ہو گئی، جن اظلم یعنی اندھیرا چھا گیا، تو جنہ کا مطلب ہے چھپ جانا، اور جنات کو بھی جنات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، جنت بھی چھپی ہوئی ہے۔ جی، رآ کوکبا، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ قیل هو الزہرۃ، تو صاحب جلالین نے اس کوکب کی تعین کی ہے کہ وہ کون سا ستارہ تھا، اور قیلہ سے اس طرف اشارہ کہ ایک ضعیف قول کے مطابق وہ زہرہ تھا، اور ایک قول کے مطابق وہ مشتری تھا وہ ستارہ۔ اب یہ ستارہ کب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مشتری یا زہرہ ستارہ دیکھا اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر اسی طریقے سے چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، تو یہ اس وقت تھا، یہ ان کا کہنا جب وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، اور اس وقت تک آپ کو توحید کا اور احکام شریعت کا علم نہیں تھا۔ اور جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ بڑی عمر میں یہ کلام کیا، یعنی آپ کی عمر بڑی ہو چکی تھی، آپ کو توحید کا علم تھا، آپ کو احکام شریعت کا علم تھا، اور آپ نے یہ جو بات کہی تھی یہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہی تھی کہ ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، یہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ستاروں کی پرستش کرنے والی تھی، تو ان کو قائل کرنے کے لیے، الزام دینے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی، اس لیے یہ والا قول راجح بھی ہے۔ اور ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر اس نے نکالی تھی کہ ایک بچہ میری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو نومولود بچوں کو اس نے قتل کرنا شروع کیا تھا جس سال میں وہ پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسی سال میں پیدا ہوئے، تو ان کے گھر والوں نے ان کو ایک غار میں چھپا لیا تھا، تو جب وہ ذرا بڑے ہو گئے اور غار سے باہر نکلے تو اس وقت ان کو ستارہ نظر آیا، اور اس وقت ستارے سے کہا کہ یہ میرا رب ہوتا۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ قال لقومه، تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، وکانوا نجامین، اور وہ ان کی جو قوم تھی وہ نجامین، نجومی تھے، یا ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے۔ ھذا ربی فی زعمکم، کہ یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق، یعنی یہ میرا رب تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، یعنی دوسرا جو قول ہے کہ بڑے ہونے کے بعد، توحید اور احکام شریعت کا علم ہونے کے بعد جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، تو وہ قائل کرنے کے لیے ہوگا، ان کو الزام دینے کے لیے ہوگا، تو اس لیے مصنف نے فرمایا فی زعمکم، کہ یعنی یہ جو میں نے ستارہ دیکھا ہے یہ تمہارے گمان کے مطابق یہ میرا رب ہے، ورنہ میں اس کو رب نہیں مانتا، تو تمہارے اعتقاد کے مطابق میں اس کو اپنا رب کہہ رہا ہوں۔ یا یہ کہ اعلیٰ سبیل استہزاء کہا، کہ جیسے تم لوگ کہتے کہ یہ میرا رب ہے، تو سبیل استہزاء ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور اپنی قوم کو انہوں نے اس لیے کہا کہ تاکہ ان کو دلائل سے سمجھا سکیں اور وہ ایمان لے کر آئیں۔
فلما افل جب وہ غروب ہو گیا قال لا احب الافلین تو کہنے لگے کہ میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما افل غاب افل کا معنی بیان کیا ہے بلفظ آخر دوسرے لفظ سے کہ افل کا معنی غائب ہو گیا یعنی جب وہ ستارہ غائب ہو گیا. قال لا احب الافلین ان اتخذهم اربابا کہ میں پسند نہیں کرتا غروب ہونے والے کو. کیا مطلب؟ حاصل معنی بتایا کہ میں ارباب بناؤں میں رب بناؤں میں معبود بناؤں ان کو جو کہ غروب ہو جاتے ہیں. لأن الرب کیونکہ عقلی بات تو یہ ہے کہ رب جو ہوتا ہے پروردگار جو ہوتا ہے لا يجوز علیہ التغیر والانتقال اس کے اوپر تو تغیر ہونا تبدیل ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا اور انتقال اور منتقل ہونا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ تو منتقل نہیں ہوتا وہ تو تغیر بھی نہیں ہوتا متغیر بھی نہیں ہوتا. لأنہما من شأن الحوادث اس لیے کہ یہ دونوں تو تغیر ہونا اور انتقال ہونا یہ تو حوادث اشیاء کی صفات میں سے ہے اس کی شان کے مطابق چیزیں ہیں. فلم ينجع فیہم ذالک تو اپنی قوم کے بارے میں وہ اپنی قوم کے بارے میں اس چیز سے متاثر نہ ہوئے اور ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. جی آگے دیکھیے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا قال تو کہنے لگے لئن لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں. جی تو ابھی بات صاف نہیں ہوئی تھی ستارہ غروب ہو گیا تھا تو اب چاند بھی آ گیا اور چاند کو بھی دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے. وہ بھی غروب ہو گیا یعنی یہ چاند جو تھا وہ زیادہ روشنی والا تھا تو اس کو دیکھ کر اسی پہلے انداز کے مطابق اسی طرح فرمایا کہ یہ میرا رب ہے مگر وہ بھی غروب ہو گیا. تو اس مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں تو گمراہوں میں ہو جاتا. اس سے پہلے جب ستارہ غروب ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا پسند نہیں کرتا یعنی غائب ہونا یہ اس کو جو غائب ہو جاتا ہے میں اس کو معبود نہیں بنا سکتا. تو وہ بات کہہ کے وہ لوگ کچھ نہ کچھ توحید کی طرف قائل ہونے لگ گئے تھے. تو اب چاند کے غروب ہونے پر وہ جس طرف قائل ہونے لگ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام اس طرف بات کا رخ تبدیل کرنے کی طرف ان کو لے گئے. دیکھیے فلما رأى القمر بازغا طالعا جب سورج چمکتا ہوا دیکھا قال لهم تو اپنی قوم سے کہا یعنی ان کو الزام دینے کے لیے یا ان کو دلیل واضح کرنے کے لیے تاکہ وہ ایمان لے آئے هذا ربی یہ میرا رب ہے یعنی تمہارے گمان کے مطابق. فلما افل یعنی جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اب دوسرے انداز میں فرمانے لگے ان لم يهدنی ربی کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتا یثبتنی علی الہدی کہ اگر مجھے ہدایت پر ثابت قدم نہ رکھتا حالانکہ انبیاء فطرت پر شروع سے ہی ہوتے ہیں یعنی جب سے ان کی پیدائش ہوتی ہے وہ شروع سے ہی فطرت پر ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے. لیکن یہاں پر اپنے رب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ہدایت کی نسبت کر دی کیونکہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر مجھے بھی ہدایت نہیں مل سکتی. لأکونن من القوم الضالین یعنی مجھے ہدایت نہ ہوتی میں بھی گمراہ قوم میں سے ہوتا. تعریض لقومہم یہ قوم اپنی قوم کو ابھارنے کے لیے کہہ رہے تھے بأنہم علی ضلال کہ یعنی یہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے یہ تعریض تھی ان کی قوم کے لیے کہ تم لوگ گمراہی پر ہو تم لوگ جو ان کی پرستش کر رہے ہو سورج کی ستارے کی تم لوگ گمراہی پر ہو. فلم ينجع فیہم ذالک تو اس معاملے میں بھی وہ قوم ان سے کامیاب نہ ہو سکی اور اثر انداز نہ ہو سکی قوم ابراہیم علیہ السلام پر. جی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ زیادہ بڑا ہے هذا اکبر یہ زیادہ بڑا ہے. فلما افلت پھر جب وہ بھی غروب ہوا قال یا قوم فرمانے لگے اے میری قوم انی بریء مما تشرکون تم اللہ کی خدائی میں جس کو شریک قرار دیتے ہو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں میں ان سب چیزوں سے بری ہوں. جب چاند بھی غروب ہو گیا اور چاند اس کے ذریعے بھی اپنی قوم کو بتا دیے کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا تو اب ابراہیم علیہ السلام سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگے. ان کو معلوم تھی یہ بات وہ اپنی قوم کے سامنے دلیل دینے کے لیے ان کو قائل کرنے کے لیے ان کو ایمان کی طرف لانے کے لیے ایسا کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا
کہ سورج جب نکلا تو کہا کہ اس سے بڑا اب کون ہو سکتا ہے، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ اور لیکن جب وہ بھی شام میں غروب ہو گیا تو اب آخری اور اٹل بات ابراہیم علیہ السلام نے فرما دی کہ اب میری حجت تم پر قائم ہو چکی ہے اور تم نے سب دیکھ لیا کہ تمہارے جتنے بھی معبود ہیں وہ کس قدر ناپائیدار ہیں، وہ غروب ہو جاتے ہیں، تو اب میں اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام معبودان باطنہ سے میں بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھا، قال هذا ذکرہ، جس کا ذکر کیا یہ لتذکیر خبر ہی، اپنی خبر کو یاد دلانے کے لیے، ربی یہ میرا رب ہے، هذا اکبر یہ تو بڑا ہے، سورج بڑا تھا، چاند سے بھی بڑا تھا، ستارے سے تو بڑا ہی تھا، چاند سے بھی وہ بڑا تھا، تو 120 گنا علامہ غزالی کی تحقیق کے مطابق زمین سے زیادہ بڑا ہے، اور اس میں توانائی بھی زیادہ ہے، روشنی بھی زیادہ ہے، ہر حساب سے یہ بڑا ہے۔ کس سے؟ من الکوکب والقمر، ستاروں سے اور چاند سے۔ فلما افلت، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، وقویت علیہم الحجت، اور دلیل ان کے اوپر قوی ہو گئی، فلم یرجعوا، اور پھر بھی وہ نہیں لوٹے، یعنی یہ سورج سے بھی بیزار ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کہا تب بھی وہ لوٹے نہیں توحید کی طرف، تو کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس چیز سے جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیا شریک ٹھہراتے ہو؟ ما کا بیان من الاصنام، بتوں میں سے، والاجرام المحدثۃ المحتاجۃ الی محدث، جو کہ اور ایسے اجسام کی جو کہ پیدا ہونے والی ہے، حادث ہونے والی ہے اور محتاج ہے ایک محدث کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ فقالوا له، تو ان سے وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو سورج کی بھی عبادت نہیں کرتا، یہ تو غروب ہو جاتا ہے، تو اب وہ پوچھنے لگے ما تعبدون، پھر آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں ہمیں یہ تو بتائیے۔ ان کی قوم نے کہا، قال، تو فرمانے لگے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قال، تو یہ قائل ابراہیم علیہ السلام، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ اپنا چہرہ پھیر لیا ہے، قصدت بعبادتی، حاصل معنی وجہت وجہی کا کہ میں نے اپنی عبادت کا قصد کیا ہے، للذی اس کی طرف فطر خلق، فطر کا معنی کہ پیدا کیا، خلق کے معنی میں ہے آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا۔ کون ہے مراد اس سے؟ ای اللہ، الذی کا مصداق کہ اللہ جو ہے، حنیفاً ای مائلا الی الدین القیم، حنیفاً کا معنی ابراہیم علیہ السلام کی صفت خاص ہے کہ میں مائل سیدھے دین کی طرف مائل ہونے والا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جیسے طلبہ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے ستارے کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ میرا رب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھ کر کہا تھا ھذا ربی، ستارہ کون سا تھا؟ عزیز طلبہ آج کا سبق ہم نے فلما جن علیہ اللیل سے لے کر آیت نمبر 79 من المشرکین تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔